الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن میں ہمارے پہلے قسم کے مقاصد چل رہے ہیں اور اس میں ہم نے 3 مقاصد پر بات پوری کر لی: توحید، رسالت اور صدق الکتاب۔ آج ہم چوتھی اصل ایمان بالآخرت پر بات کریں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ پہلی قسم کے مقاصد کل 8 ہیں، یہ 4 اور اس کے بعد جہاد، انفاق فی سبیل اللہ اور تنظیم و آداب۔ یہ اصل میں قرآن پاک کے بنیادی موضوعات ہیں کہ جن پر قرآن پاک بات کرتا ہے اور جن مقاصد کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ ان میں پھر سب سے بنیادی مقصد توحید ہے، اور یہ اس کے باقی 7 مقاصد وہ توحید کے اس بات کے لیے ہی آئے ہیں اور توحید کے ممد اور معاون ہیں۔ بہرحال ہم آج اپنا چوتھا مقصد ایمان بالآخرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہر نبی نے جس طرح اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، اسی طرح ایمان بالآخرت کی بھی دعوت دی۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے کہ یہ قیامت کی بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ کہتے تھے سورہ مؤمنون 83 نمبر آیت میں، لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، کہ ہم سے اور ہمارے آبا سے اس سے پہلے بھی ایسے وعدے کیے گئے ہیں، ہمیں ایسی بات پہلے بھی کی گئی ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے قصے ہیں، بس ایسے ہی قصے ہیں اور حقیقت اس کی کوئی نہیں۔ تو ایمان بالآخرہ کے بارے میں تو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، لیکن اس سے منکر تھے۔ لیکن توحید کے بارے میں وہ یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، بلکہ توحید سے وہ بالکل ہی منکر تھے۔ سورہ صاد 7 نمبر آیت میں فرمایا، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، کہ ہم نے یہ بات تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا توحید سے انکار قیامت کے انکار کی بنسبت بہت سخت تھا، توحید کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بہرحال جس طرح انبیاء نے توحید کی دعوت دی، اسی طرح ایمان بالآخرت کی بھی دعوت دی، اور یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ پھر اس عقیدے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایمان بالآخرت یعنی قیامت کا آنا، ہر عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں ہر عامل کو، ہر کام کرنے والے کو اپنے عمل کا عوض دیا جائے۔ جیسے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کے لیے مزدوری کرے یا اس کے لیے کوئی کار کسب کرے، تو دن کے آخر میں یا ہفتے کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں، جیسا بھی اس علاقے کا رواج ہو، تو اسے عوض اور مزدوری ملتی ہے، اور اس مزدوری کو ہر عقل مند لازم اور انصاف سمجھتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، یہ دینی چاہیے، یہ نہ دینا یہ ظلم ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی انصاف کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ہو کہ جس میں لوگوں کو ان کا بدلہ ملے، نیک کو اس کا نیک بدلہ ملے، برے شخص کو، ظالم کو سزا ملے، اس کی پکڑ ہو، اس سے پوچھا جائے۔ تو اس قیامت کے دن کی یہی حکمت ہے کہ اس دن ظالم کو پکڑا جائے گا، نیک شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ یہ انسان کو ہر برے عمل سے روکتا ہے۔ جس شخص کا جتنا قوی عقیدہ ہوگا اس قیامت کے دن پر، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو برائی سے روکے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں مجھ سے پوچھا جائے گا
مجھے پکڑا جائے گا تو وہ برے کام سے روکے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، اس دن کا عقیدہ نہ ہو، اس دن کا ڈر نہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ انسان کو برے کام سے روک سکے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کہ انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ پچھلے مقاصد کی بحث میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے ان کے اس بات کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ اسی طرح ایمان بالآخرہ کا مسئلہ بھی قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے اور مختلف طریقوں سے اسے سمجھایا ہے، مختلف دلائل کے ذریعے۔ تو یہ کل 6 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن کریم نے ایمان بالآخرت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قیامت کو ماننا مومنوں کی صفت ہے اور یہ نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیامت سے انکار ہلاکت کا سبب ہے۔ تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ قیامت کے نام اور ان کے صفات ذکر کیے ہیں، اس کے ذریعے قیامت کا اثبات کیا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ منکرین قیامت کے انکار کے طریقے اور شبہات ذکر کیے ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اثبات قیامت کے طریقے اور منکرین کی جو شبہات ہیں قیامت کے بارے میں ان کے جوابات۔ اور چھٹا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ قیامت کے حالات اور ہیبتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ اجمالاً وہ طریقے جو کہ قرآن پاک نے اختیار کیے ہیں قیامت کے اس بات کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ تو پہلا طریقہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ قیامت کو ماننا یہ مومنوں کی صفت ہے اور اس میں نجات اور کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ 4 نمبر آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ان آیت میں 5 صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے قرآن پر اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ مومنین یہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کا پکا عقیدہ ہوتا ہے قیامت پر۔ اسی طرح مومنوں کی صفت میں فرمایا کہ یہ واعظ کا سبب ہے، ایمان بالآخرت کا عقیدہ یہ واعظ کا سبب ہے، اس سے انسان کو نصیحت ملتی ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں کس شخص کو؟ یؤمن باللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس قرآن سے نصیحت ملتی ہے اس شخص کو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 232 نمبر آیت۔ تو یہ قرآن واعظ و نصیحت کا سبب ہے۔ کبھی فرمایا کہ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت کبھی نہیں مانگتا۔ سورہ توبہ 44 نمبر آیت میں فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ نور 37 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو شخص قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کا پکا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ مومن لوگ جو ہیں ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت یہ غافل نہیں کرتی، کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ بازار جو ہے، تجارت جو ہے، یہ ایک ذریعہ ہے غفلت کا کہ انسان اس میں مشغول ہو کر ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت میں بیان فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اور پھر اس کی وجہ کے بیان فرمائی، یخافون یومن، کہ وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس میں الٹے ہو جائیں گے دل اور آنکھیں، تو وہ بہت سخت اور ہیبت ناک دن ہوگا۔ تو یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے وہ لوگ اپنے دین سے، نماز سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ مومنوں کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے بیان کی کہ اس بات قیامت کا پہلا طریقہ کہ قیامت کو ماننا مومنوں کی صفت ہے۔ دوسرا طریقہ، قیامت سے انکار ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسا کہ فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورۃ الانعام 31 نمبر آیت، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں تو وہ نقصان میں ہیں۔ کبھی فرمایا کہ اس کے اعمال برباد ہیں، سورۃ الاعراف 147 نمبر آیت، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان بالآخرہ، یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانے، اس کو جھٹلائے، تو اس کے اللہ تعالیٰ کوئی اعمال قبول نہیں فرماتے اور وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں، چاہے وہ جتنی نیکیاں کرے، چاہے وہ جتنے نیک کام کرے، جتنے فلاحی کام کرے، تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کی قبولیت کے لیے ایمان بالآخرہ پر عقیدہ شرط ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص قیامت کو نہیں مانتا وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سورہ توبہ 45 نمبر آیت، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جہاد سے بھاگنے کی اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ کبھی فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، یعنی آخرت کو نہ ماننے والے لوگ یہ جہنمی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ قیامت کے دن کا عقیدہ نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو آگے فرمایا، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو یہ لوگ جہنمی ہیں اپنے اعمال کے سبب۔ سورہ یونس 7 اور 8 نمبر آیت۔ کبھی فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں، جیسا کہ فرمایا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ یہ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا ان کا نتیجہ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ تو آخرت کے منکروں کو پہلے کیا فرمایا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ یہ لوگ لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ کہ قیامت کا انکار یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ تیسرا طریقہ، قیامت کے نام اور صفات کے ذکر کے ذریعے قیامت کا اس بات کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے کل 35 نام ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت اور عظمت ہوتی ہے تو اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ عربی میں شعر کے 500 کے قریب نام ہیں۔ اسی طرح مقدمے میں ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کریم کے 75 نام ہیں۔ تو قیامت کے قرآن کریم میں 35 نام ذکر ہوئے ہیں، اور یہ 35 نام قیامت کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر نام قرآن کریم میں پھر مکرر بھی ذکر ہے، لیکن ہم تکرار کے بغیر وہ نام ذکر کریں گے۔ ایک نام ہے یوم الدین، سورہ فاتحہ 3 نمبر آیت۔ یوم الدین اسے کہا گیا ہے بدلے کا دن، کیونکہ اس میں ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور ظالم کو اس کی ظلم کا۔ سورہ بقرہ میں اسے یوم القیامہ کہا گیا ہے۔ سورۃ الانعام
15 نمبر آیت میں یوم عظیم کہا گیا ہے، بہت بڑا عظیم دن، اہمیت والا دن۔ سورہ ہود 3 نمبر آیت میں یوم کبیر کہا گیا ہے، یوم مجموع اسے کہا گیا ہے۔ 6 نمبر پر یوم مشہود کہا گیا ہے کہ سب لوگ اس میں حاضر ہوں گے۔ سورہ مریم 39 نمبر آیت میں اسے یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ کفار اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے، کاش ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا، کاش ہم نے مومنوں کو تنگ نہ کیا ہوتا، ہم نے ایمان کی، رسول کی دعوت کی مخالفت نہیں کی ہوتی، تو اس دن یہ لوگ حسرت کریں گے، تو اسی لیے اسے یوم الحسرہ کہا گیا۔ سورۃ الروم 56 نمبر آیت میں اسے یوم البعث کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس دن اٹھائیں گے، جمع کریں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ سورہ سجدہ 29 نمبر آیت میں اسے یوم الفتح کہا گیا ہے۔ صافات 21 نمبر آیت میں یوم الفصل کہا گیا ہے۔ سورہ صاد 16 نمبر آیت میں اسے یوم الحساب کہا گیا ہے کہ ہر کسی کا حساب اس میں لیا جائے گا۔ سورہ مومن 15 نمبر آیت میں یوم الطلاق کہا گیا ہے کہ ملاقات کا دن، انسان اپنے اعمال سے ملے گا، نیک انسان جنت سے ملے گا، ظالم شخص جہنم سے ملے گا، عابد اپنے معبود سے ملے گا، بندہ اپنے اللہ سے ملے گا، تو یہ مختلف ملاقاتیں ہوں گی، تو اس لیے اس کو کہا یوم الطلاق، ملنے والا دن۔ سورہ مومن 18 نمبر آیت میں فرمایا یوم العازفہ، نزدیک دن۔ سورہ مومن 32 نمبر آیت میں فرمایا یوم التناد، آوازوں والا، نعروں والا دن، کہ انسانوں کو پکارا جائے گا، اس میں ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، لوگ اس میں فریادیں کریں گے، آوازیں دیں گے، اس لیے کہا گیا یوم التناد۔ سورۃ الشورى 7 نمبر آیت میں یوم الجمع فرمایا گیا کہ جمع ہونے کا دن، سب لوگ اس میں ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ یوم العلیم فرمایا گیا سورۃ الزخرف 65 نمبر آیت میں، دردناک دن۔ سورہ قاف 20 نمبر آیت میں یوم الوعید فرمایا گیا کہ عذاب والا دن۔ سورہ قاف 34 نمبر آیت میں یوم الخلود فرمایا گیا کہ اس میں فیصلے ہوں گے ہمیشہ کے لیے، جہنمیوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی جنت میں رہیں گے۔ سورہ قاف 42 نمبر آیت میں فرمایا یوم الخروج کہ یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ سورہ واقعہ 50 نمبر آیت میں فرمایا یوم معلوم کہ یہ ایک معلوم دن ہے۔ سورہ تغابن 9 نمبر آیت میں فرمایا یوم التغابن۔ سورہ مدثر 9 نمبر آیت میں فرمایا یوم عسیر، بہت تنگ دن ہوگا، بہت پریشانی کا دن ہوگا۔ سورۃ الدہر 10 نمبر آیت میں فرمایا یوم عبوس۔ اسی طرح سورۃ دہر 27 نمبر آیت میں فرمایا یوم الثقیل، بہت بھاری دن۔ سورہ نبا 29 نمبر آیت میں فرمایا الیوم الحق، یہ دن حق ہے، سچ ہے، آ کے رہے گا۔ سورۃ البروج 2 نمبر آیت میں فرمایا الیوم الموعود، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ 8 نمبر آیت میں فرمایا الیوم الآخرہ۔ سورہ بقرہ 5 نمبر آیت میں فرمایا الآخرہ۔ سورۃ الانعام 40 نمبر آیت میں فرمایا الساعہ۔ سورۃ الواقعہ 1 نمبر آیت میں فرمایا الواقعہ، وہ دن جو واقع ہو کے رہے گا، جس نے واقع ہونا ہے۔ سورۃ الحاقہ 1 نمبر آیت میں فرمایا الحاقہ، حق دن۔ سورۃ القاریہ 1 نمبر آیت میں فرمایا القاریہ، کھٹکھٹانے والا دن، ہر چیز کو مارا جائے گا، اس میں کھٹکھٹایا جائے گا، دلوں کو کھٹکھٹایا جائے گا۔ سورہ نازعات 34 نمبر آیت میں فرمایا الطامۃ الکبریٰ۔ سورۃ العبس 33 نمبر آیت میں فرمایا الصاخہ، چیخو پکار والا دن۔ سورۃ الغاشیہ 1 نمبر آیت میں فرمایا الغاشیہ، ڈھانپنے والا دن، ہر چیز کو یہ دن ڈھانپ دے گا، ہر چیز پر حاوی ہوگا، چھایا ہوگا۔ تو یہ 35 نام ہیں جو کہ قیامت کے، آخرت کے دن کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جس چیز کی جتنی عظمت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں، تو یہ 35 نام یہ قیامت کے دن کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آخرت کے دن کے اس بات کا چوتھا طریقہ منکرین قیامت کے انکار کے طریقے اور ان کے شبہات کے ذکر کے ذریعے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قیامت کے انکار کے طریقے اور ان کے شبہات ذکر کرتے ہیں کہ کس کس طرح منکرین نے قیامت کا انکار کیا اور اس کے بارے میں کیا شبہات اور اعتراضات پیش کیے۔ اکثر آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں یہ منکرین کہتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل 49 نمبر آیت میں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم پھر سے ایک نئی خلقت میں پیدا کیے جائیں گے؟ تو وہ تعجب سے پوچھتے تھے اور مقصد ہوتا تھا اس سے انکار کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو، وہ نبی سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا، پھر سے نکالا جائے گا قبروں سے؟ تو وہ سوال کرتے تھے انکار کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد آیتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جگہوں پر مذکور ہے۔ کبھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، پرانی قصے کہانیاں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، سورہ مؤمنون 83 نمبر آیت، یہ تو پچھلے لوگوں کے ایسی قصے ہیں۔ کبھی وہ لوگ اس بات کی قسم کھاتے کہ قیامت نہیں ہے، سورۃ النحل 38 نمبر آیت، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے، مضبوط قسمیں کھا کے کہتے کہ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو شخص مر جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ نہیں کریں گے۔ کبھی قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، ایمان والوں سے اور نبی سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی؟ جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا ایک قیامت کا دن ہے تو وہ کب آئے گا؟ سورہ اعراف 187 نمبر آیت، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ سورہ انبیاء 38 نمبر آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ وہ دن کب آئے گا۔ اسی طرح کبھی کہتے کہ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ انسان ایک دفعہ مٹی ہو جائے، ریزے ریزے ہو جائے اور پھر سے اسے اٹھایا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح وہ اس قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورہ قاف 3 نمبر آیت میں فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ واپسی کی بات تو یہ بہت بعید بات ہے، یعنی حقیقت سے بہت دور بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے اور قبروں سے نکالے جائیں گے۔ کبھی وہ لوگ صاف صاف انکار کرتے، کہتے کہ بس صرف یہی دنیاوی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا جو آپ لوگ یہ کہتے ہو یہ نہیں ہے۔ سورۃ الانعام 29 نمبر آیت میں فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہتے کہ صرف یہ دنیاوی زندگی ہے اور دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے تھے منکرین کے قیامت پر شبہات اور اعتراضات کے، یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ طریقے بیان کیے۔ ایک یہ کہ قیامت کو ماننا مومنوں کی صفت ہے اور یہ نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ دوسرا طریقہ قیامت سے انکار ہلاکت کا سبب ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بیان کیا قیامت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کے 35 نام ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ منکرین قیامت کے انکار اور ان کے شبہات و اعتراضات کے ذکر کے ذریعے۔ تو یہ قیامت کا موضوع لمبا اور تفصیلی موضوع ہے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے اور 5واں طریقہ بیان کریں گے اس بات قیامت کا۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔